السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ جس بھائی نے مٹھ مار مار اپنا نفس چھوٹا کر لیا، صرف ایک چیز کے 2 دانے مربع کے کھا لو، شلوار سے باہر نظر نہ آئے تو ویڈیو میں نمبر موجود ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سفر سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، منزل ایک صحیح، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے، کسی کا طلب خواہش ہے تو کسی کا نواز جانا خواہش ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہی ہے کہ اس سے ممکن مل جانے والی چیز سے ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا ہوتا ہے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا اللہ کا ڈراوا کیسا ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں، دنیا میں مگن ہو کے بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں جس کے ذریعے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس کی نشانیاں ہیں، ہم نے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے، اور اگر ہم وہاں جا کر پاس ہوئے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے کہ ساری کہانی یہی ہے، سارا مقصد جنت ایک بونس ہے، انعام جہنم ایک سزا ہے، اصل مقصد اللہ سے ملاقات ہے۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس سے قرآن مجید نے منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں ہمیں اندر کھاتی ہیں، ہمیں پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر شے میں نہیں چلتی، وہ دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی شادی کے بچے، رزق، جاب سب اللہ کی مرضی سے اس کی مقررہ وقت پہ ہوگا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے، بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالآخر دور لے جاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اموار خانہ داری وہ کام ہے اگر کوئی عورت کرتی رہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ایک دن نہ کرے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات میں کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہو رہی ہوتی ہے جس کی بد نیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ مجھے تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی توجہ سے نفرت ہے۔ ساری خوشیاں چھین کر سوری بولنے والوں سے، کیونکہ میں کوئی بھی بات بھول نہیں جاتا۔ نسخہ سن لیں، آپ نے لینا ہے سب سے پہلے 30 گرام بیج دانہ کا مربع، 2 دانے ادرک کا مربع باریک باریک ٹکڑے کر کے اور 5 لونگ پیس کر ½ کلو دودھ میں یہ سب چیزیں مکس کر کے پی لیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ہمارے وہ الفاظ بھی تمہارا تحفہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے کے لیے
حوصلہ دیتے ہیں۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹھی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ درختوں پر اوقات سے بڑھ کر پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اگر اوقات سے بڑھ کر مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کی بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات پہ بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑی وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ شہد رضا نے فرمایا، جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ آج کے انسانوں کے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مورا بنا لیتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ باتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ عاجزانہ رویے سے بھی ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، ضمیر انسان کے اندرونی گہرائیوں میں سے موجود اللہ کی دھیمی مگر حقیقی کی آواز ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول اپنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع بزنس نہیں دنیا میں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنے اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ شہد رضا نے فرمایا، وحد اللہ کا در ہے، جہاں بلائے بغیر بھی چلے آؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر جا لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، جب اللہ نے تمہاری زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔